اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا روزوں میں نیت کا طریقہ۔ اگر کسی نے کئی قضا روزے رکھے اور خاص متعین نہیں کیا کہ کس دن کا روزہ ہے، مگر یہ خیال میں تھا کہ جو سب سے پہلے قضا روزے تھے وہ رکھنے ہیں، کیا اس صورت میں روزے ادا ہو گئے یا نہیں؟ بنت مصطفیٰ انڈیا سے۔ جی بس اس کی نیت میں اتنا کافی ہے کہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اور جو روزہ پہلے تھا وہ پہلے، جو بعد میں تھا وہ بعد میں، اتنی اجمالی نیت بھی ہوگی تو قضا روزے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن آئندہ جب قضا روزے رکھیں تو احتیاط یہ کر لیا کریں کہ یہ دل میں نیت کر لیا کریں کہ پراپر باقاعدہ نا، کہ میرے ذمے جتنے قضا روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا جو روزہ ہے اس کی قضا، پھر جب دوبارہ قضا روزہ رکھنے کی نیت کریں تو میرے ذمے جتنے قضا روزے باقی رہ گئے ان میں جو سب سے پہلا ہے، اس طرح سے پراپر واضح نیت کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اب جو رکھ لیے ہیں وہ ادا ہو گئے ہیں، آئندہ کی بات کر رہا ہوں۔ روزے قضا کرنے کا طریقہ۔ روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے۔ محمد زبیر بھائی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے روزے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی، اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلاں رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس فلاں رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے، جو میرے ذمے روزے ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی، اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، تو اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے۔ قضا روزوں سے پہلے شوال کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے اگر باقی ہوں تو ان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ رضوان صاحب کویت سے۔ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ قضا بھی جلدی سے مکمل کر لوں گا۔ شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا۔ رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے 6 روزوں یا ذی الحجہ کے 9 روزوں میں پوری کر سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کراچی سے۔ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی، اس میں شوال کے 6 روزے یا ذی الحجہ کے 9 روزے نہیں آ سکتے اس میں۔ منت کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا۔ کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ حمنا خان۔ جی نہیں کر سکتے۔ منت کے روزے بالکل الگ ہوں گے، رمضان کے قضا روزے بالکل الگ ہوں گے۔ عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تنوید خار انڈیا سے۔ جی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بہتر تو یہ کہ اس سے پہلے دے۔ مرحوم کی طرف سے روزے رکھنا۔ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ شمس الحق دبئی سے۔ اس بارے میں دلائل متعارض ہیں، راجح بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے۔ ہاں اس نے روزہ رکھنے کی، روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو، میت نے اگر وصیت کی ہو تو پھر 1/3 مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے، یہ فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے۔ ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلہ وغیرہ ہے؟ زینت علی۔ کوئی ہیلہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں۔ اگر اس نے وصیت کی تھی فدیے کی تو وصیت پوری کر دی جائے، اگر وصیت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استغفار کیا جائے اس کے لیے۔ روزے کے فدیے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟ مرحوم والدین کے روزے یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تعمیر مسجد یا مدرسہ میں، یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے؟ شوکی صاحب کراچی سے۔ جناب فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو، تو قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب مسکین ہو اس کو دے سکتے ہیں، مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مدرسے کی انتظامیہ پر اطمینان ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی۔ تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ اچھا بھائی،
8 سال کے سجدہ تلاوت کی قضا کا طریقہ. اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان صاحب دبئی سے. ادا کر لے, اندازہ لگا لے کہ کتنے سجدے ہوں گے میرے ذمہ. بہت زیادہ 1000 ہوں گے, 2000 ہوں گے, تو روزانہ 4 5 6 7 8 10 سجدے کر لے, انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں پورے ہو جائیں گے. تو کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا سجدہ کرنے میں. اور ثواب کتنا ہے سجدہ کرنے کا؟ حدیث میں آتا ہے جو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اللہ اس کا معاف کرتا ہے. نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا. نماز یا صدقہ وغیرہ میں اس نیت سے دکھاوا کرنا کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو, کیا یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے یا ایسا کرنا بہتر ہے؟ نیز اس کی حدود کیا ہیں؟ حمید اللہ صاحب کابل سے. دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے نیک بندے دکھا کے بھی صدقہ کرتے ہیں, چھپا کے بھی کرتے ہیں. چھپا کے کیوں کرتے ہیں؟ اخلاص کی وجہ سے. دکھا کے کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو دکھا کے آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. تو نماز دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو, یعنی سنتیں. تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے بچوں کو بھی ترغیب ہو. آپ دکھائیں گے بیوی بچوں کو تو ان کو بھی ترغیب ہوگی. صرف آپ کے کہنے سے ترغیب نہیں ہوتی, آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں, تلاوت کیا کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی. تو اس لیے کسی کے سامنے نماز دکھا کے پڑھنا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ دل میں آپ کے کیا ہے یہ اللہ ہی جانے. لیکن کچھ نماز چھپ کے بھی پڑھنی چاہیے اور دکھا کے بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح صدقہ خیرات, کچھ صدقہ خیرات وہ ہوں جو اللہ اور آپ کو پتہ ہوں. حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اور کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دکھا کے بھی ہوں. روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں, چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا, بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا, ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا, تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزہ دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے. اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی. اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے, تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے. اور روزہ توڑنے سے مطلب رمضان کا روزہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک روزے کا بھی درمیان میں ناغہ ہو گیا, چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو, تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے. جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں, تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ. تو یہ ضروری ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا. اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے, بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس.